أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون صدق اللہ العظیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار کروا دیا بنی اسرائیل کو سمندر، فأتوا علی قوم، چنانچہ وہ گزرے ایسے لوگوں کے پاس سے، یعکفون، جو بیٹھے ہوئے تھے، یعکفون اعتکاف کیے ہوئے تھے، یعنی کہ بیٹھے ہوئے تھے، جھکے ہوئے تھے، علی اصنام لہم، اپنے بتوں کے پاس۔ قالو، تو ان لوگوں نے کہا، بنی اسرائیلیوں نے کہا، یا موسیٰ اجعل لنا الہا، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا دیوتا بنا دے، کما لہم آلہہ، جیسے کہ ان لوگوں کے دیوتا ہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انکم قوم تجہلون، یقیناً تم جاہل قسم کے لوگ ہو، جہالت کی باتیں کرتے ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، بے شک یہ لوگ جن کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، متبر، جن کاموں میں، جس دھندے میں لگے ہوئے ہیں، وباطل ما کانوا یعملون، اور جو بھی یہ کام کرتے ہیں وہ سب ختم ہونے والا ہے، وہ سب باطل ہے، سب بیکار ہے۔ قال اغیر اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور تمہارے لیے دیوتا بنا دوں؟ ابغیکم الہا، کیا میں تلاش کروں تمہارے لیے اور معبود؟ وہو فضلکم علی العالمین، حالانکہ اس نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ اس سے قبل آیات میں موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل، فرعونیوں کی بات چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات عطا فرمائے، فرعونیوں کے سامنے پیش کیے گئے، چنانچہ ان لوگوں نے ان باتوں کا انکار کیا، پھر ایمان نہ لائے تو ان پر آزمائشیں آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پریشان ہو کر دوڑتے آئے، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہماری ان پریشانیوں کو دور کر دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان پریشانیوں کو دور کر دیا اور مزید ان کا سرکشی کرنا، اور آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو حکم دیا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ بنی اسرائیلیوں کے ظلم برداشت کرنے کی وجہ سے، صبر کرنے کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کی وجہ سے اللہ پاک نے انعام بھی فرمایا کہ فرعون سے نجات عطا فرمائی، اور اس صبر کرنے پر قرآن میں ان کی تعریف بھی فرمائی۔ لیکن جب سب باتوں سے انہیں نجات مل گئی، فرعون کو غرق کر دیا گیا، چنانچہ یہ لوگ پھر آگے جاتے ہیں اور وادی تیہ میں پہنچتے ہیں۔ وادی تیہ جو کہ 36 میل لمبا اور 24 میل چوڑا ایک میدان، جو آج بھی موجود ہے اور وادی سینا کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر یہ میدان ہے۔ تو یہاں پر یہ لوگ پہنچے، اور اس کے بعد جب یہ جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے کنعانیوں کو دیکھا۔ کنعانی ایک قوم تھی، ان کو دیکھا کہ وہ لوگ بت تراشے ہوئے ہیں، بت رکھے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ ان کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، ان کے پاس ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ بھی آیا، بڑے پریشان بھی ہوئے کہ کیسی قوم ہے۔ اللہ پاک کی ذات نے ان کو نجات عطا فرمائی، اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی معبود بنا کر لا دے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف پتھروں کو پوجنا چاہتے تھے، یا کنعانی جو بیٹھے تھے تو وہ صرف پتھروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑے ہوئے تھے۔ پتھر تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب اگر دیکھتے ہیں کہ ہندو ہیں، وہ ایک بہت من و من کی لکڑی لے کر آتے ہیں، اسے پھر تراشتے ہیں،
8-10 کلو کی وہ رہ جاتی ہے اور آخر کار اس پہ کوئی مورتی بن جاتی ہے۔ اگر لکڑی ہی کی پرستش کرنی تھی تو وہ 8-10 من کی اس کی پرستش کر لیتے، پتھر ہی کی پرستش کرنی ہے تو پتھر کی کر لیتے، مورتی بنانے کا کیا تعلق ہے؟ تو مورتی اسی وجہ سے بناتے کہ جس شخص کی مورتی بنائی جا رہی تھی اس کے ساتھ انہیں عقیدت ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کو منع فرمایا اور کیا کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو 5 اللہ والے تھے، ود، سواع، یعوق، یعود اور نصر۔ سورہ نوح کے اندر 29ویں پارے میں موجود ہیں پانچوں نام۔ یہ نیک لوگ تھے اور لیکن جب دنیا سے چلے گئے تو لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا لی اور بعد والوں نے پوجنا شروع کر دیا، اس وجہ سے تصویر سے منع فرمایا۔ حالانکہ اب ایک بندہ اپنے کسی دوست کی، اپنے کسی چاہنے والے کی تصویر اپنے پاس رکھتا ہے تو ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسے اس کاغذ سے محبت ہے، نہیں، وہ جو تصویر ہے اس ذات سے اس کا تعلق ہے، اس کے ساتھ اس سے محبت ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دوستی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ درخت کہ جس کے نیچے بیعت رضوان ہوئی تو وہ درخت لوگوں نے بڑا اس کی تعظیم کرنا شروع کر دی، اور صرف تعظیم کرتے تھے کہ اچھا 1400-1500 صحابہ کرام اس درخت کے نیچے ٹھہرے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پر ٹھہرے اور یہاں پر اتنے عظیم مقصد کے لیے بیعت ہوئی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر کا دور گزر گیا، حضرت عمر کا دور آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی عقیدت کرتے ہیں اور عقیدہ سب کا درست ہے، لیکن آپ نے خطرہ محسوس کیا کہ آگے چل کر لوگ ہو سکتا ہے اس کی پرستش شروع کر دیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت کو جڑ سے اکھڑوا دیا اور ضائع کروا دیا۔ کیا ہے کہ بہت دور سے شرک سے روکا۔ تو اسی طرح سے یہ لوگ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کا نعوذ باللہ کوئی بت بنا کر لا دو ہمیں، یا کوئی بھی ایسے جس طرح ان کے پاس معبود ہے تو ہمارے پاس بھی ہوں، تو یہ بات سراسر غلط تھی۔ اسی طرح سے جیسے مشرکین نے خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے تو یہ بھی کسی شخصیت کی طرف اشارہ تھے، تو اس لیے ان چیزوں سے منع فرمایا گیا۔ بہرحال ان آیات کے اندر جو ہمیں درس اور سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر آزمائشوں سے نجات عطا فرما دے، اگر پریشانی کو دور کر دے یا پریشانیاں ہوں اور انسان چاہے کہ اللہ پاک دور فرما دے تو ایک اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اور ہر شرک والی چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج شوقیہ طور پر تصاویر چاہے وہ کتنے ہی بڑے اللہ کے ولی کی ہوں، بزرگ کی ہوں، ان کا گھروں میں لگانا، ان کو رکھنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اکابرین، ان کے جو دربار ہے، بہت اچھا کہ بزرگ بہت اچھے تھے، بہت نیک تھے، اللہ والے تھے، لیکن اب جو لوگ جاتے ہیں وہ غلط نسبت کے ساتھ جائیں کہ وہاں جائیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، وہاں چڑھاوا چڑھائیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، وہاں منت مانیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، یہاں آ کر عقیدہ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ذات سے اپنے تعلق کو جوڑنا چاہیے۔ باقی یہ لوگ جو غلط قسم کے عقائد ان کے ساتھ لگا لیتے ہیں تو فرمایا کہ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تو جو ان سب چیزوں کو ضائع کرنے والا ہے۔ یہی بات کہ کیا اللہ کی ذات کو چھوڑ کر تمہارے لیے اور معبود تلاش کروں؟ اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس نے تمام جہانوں پر تمہیں فضیلت دی ہے، یعنی بنی اسرائیل اس وقت کے حوالے سے جتنی بھی اقوام تھی سب میں فضیلت والی تھی، جیسا کہ آج یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، مجوسی بھی ہوں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے دہریہ بھی ہوں گے، لیکن امت محمدیہ کو سب پر فضیلت ہے، اور سب پر فضیلت ہے تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائیوں سے خود رکنا، دوسروں کو روکنا، اچھائی خود کرنا، دوسروں کو اچھائی کا حکم دینا، اس وجہ سے یہ امت بہتر ہے۔ یہی کام ہم کریں گے تو ہم اپنی بہتری اور اپنی فضیلت پر قائم رہیں گے، اور اگر ہم نے ان کاموں کو چھوڑ دیا تو انجام بڑا بدترین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔